بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 86۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مقدمہ توضیح حصہ 40 فقہ کی تعریف العلم بالاحکام پر صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کا اعتراض کہ الاحکام سے مراد کل ہے یا بعض۔ حصہ 1۔ توضیح کا مقدمہ چل رہا تھا جس میں اصول فقہ اور فقہ کی تعریفات کے بارے میں بحثیں ہیں۔ اس سے پہلے بحث میں اصل کی تعریف گزر چکی ہے الاصل ما یبتنی علیہ غیرہ، پھر اصل کی دوسری تعریف گزر چکی ہے المحتاج الیہ، پھر فقہ کی پہلی تعریف گزر چکی معرفت النفس ما لہا و ما علیہا، اس کے بعد فقہ کی دوسری تعریف کے بارے میں بحث گزر چکی العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ۔ اس ضمن میں احکام کی تعریف کے بارے میں بھی بحث ہو چکی۔ احکام کی تعریف ہے خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخیر۔ اس کے بعد شریعہ کی تعریف کے بارے میں بھی بحث گزر چکی، الشریعۃ ما لا یدرک لولا خطاب الشارع۔ اس کے بعد فقہ کی جو دوسری تعریف ہے العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ، اس پر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملے کا اضافہ کیا تھا التی لا یعلم کونها من الدین ضرورتاً، اس کے بارے میں بھی بحث گزر چکی۔ آج کے جو سبق ہے اس میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ اس تعریف پر، فقہ کی اس تعریف پر یہ اعتراض کریں گے کہ اس تعریف میں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ اس میں الاحکام سے مراد آپ کیا مراد لیتے ہیں۔ اس میں چونکہ آپ نے لفظ استعمال کیا ہے العلم بالاحکام، تو آپ کے نے طے یہ نہیں کیا ہے کہ یہاں کل مراد ہے، بعض مراد ہے، بعض مخصوص مراد ہے۔ تو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ اس میں بہت زیادہ جتنے بھی احتمالات ہو سکتے ہیں وہ سب ذکر کریں گے اور ان احتمالات کو میں سے ایک ایک کو لے کر اس کو رد کریں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے ہم توضیح پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تلویح کی طرف آئیں گے۔ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ثم علم انه لا يراد بالاحکام الكل لان الحوادث لا تكاد تتناهى ولا ضابط يجمع احکامها ولا يراد كل واحد لوجود لا ادري ولا بعض له نسبة معينة بالكل كالنصف او الاكثر للجهل به ولا التهيؤ للكل اذ التهيؤ البعيد قد يدل لغير الفقيه والقريب مجهول غير منضبط ولا يراد ان يكون بحيث يعلم بالاجتهاد حكم كل واحد لأن العلماء المجتهدين لم يتيسر لهم علم بعض الأحكام مدة حياتهم كأبي حنيفة رحمه الله تعالى لم يدر الدهر وللخطأ في الاجتهاد ولأن حكم بعض الحوادث ربما يكون مما ليس للاجتهاد فيه مساغ وإذا لا يليق في الحدود أن يذكر العلم ويراد به تهيؤ مخصوص إذ لا دلالة لللفظ عليه أصلا۔ فرماتے ہیں کہ جان لیجئے کہ الاحکام سے مراد کل بھی نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ جو حوادث اور مسائل ہے وہ ختم ہونے کے قریب نہیں، ولا ضابط اور نہ ایسا ضابطہ ہو سکتا ہے کہ جو تمام احکامات کو جمع کرے، اور نہ کل واحد مراد لے سکتے ہیں کہ ان میں ہر ایک مراد ہے کیونکہ لا ادری موجود ہے، اور نہ بعض مراد لے سکتے ہیں جو جس کی نسبت معین ہو کل کی طرف، جیسے نصف ہے یا اکثر، للجہل بھی کیونکہ وہ مجہول ہے، اور نہ تہیؤ مراد لے سکتے ہیں کل کے لیے، تہیؤ یعنی اس کے لیے تیار رہنا، کیونکہ تہیؤ بعید کبھی غیر فقیہ کو بھی حاصل ہوتا ہے، اور تہیؤ قریب جو ہے وہ مجہول ہے اور وہ منضبط نہیں ہے، اور نہ یہ مراد لے سکتے ہیں کہ وہ اجتہاد کے ذریعے سے ہر ایک کا حکم معلوم ہو، کیونکہ علماء مجتہدین ان کے لیے بعض احکام کا علم اپنی پوری زندگی میں آسان نہیں تھا اور ان کے لیے میسر نہیں تھا، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دہر کس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں ان کو علم نہیں تھا، اور اجتہاد میں تو خطا بھی ہو سکتی ہے، اور بعض حوادث کا حکم ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں اجتہاد کی گنجائش نہ ہو۔ نیز تعریفات میں یہ لائق نہیں ہے کہ علم کا ذکر کیا جائے اس سے تہیؤ مخصوص مراد لو، کیونکہ
لالے نے اس اعتراض کو ذکر کیا ہے اور بہت اختصار کے ساتھ تمام صورتوں اور ان کے جو دلائل ہے اور وجہ ہے ان سب کو ذکر کیا ہے۔ عام طور پر توضیح تلوی میں اعتراضات بہت ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی مباحث یعنی ایک مباحث کو ایک بحث کو بہت زیادہ پھیلایا جاتا ہے، جیسے مثلا آپ آج دے سکتے ہیں یہ ہمارا 86 نمبر سبق ہے اور ابھی تک کتاب میں صرف جو تعریفات ہے اس کی بحث سے چلتی ہے۔ عام طور پر دیگر کتابوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 5-6 سبقوں میں تعریفات اور فن کا تعارف بیان کیا جاتا ہے اور پھر آگے یعنی مقاصد کی طرف آتے ہیں، لیکن اس کتاب کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں ایک ایک چیز کو اس پہ اعتراضات اور اس کے جو جوابات ہیں وہ ذکر کیے جاتے ہیں، اس لیے اس کا مقدمہ بھی طویل ہوا ہے۔ لیکن بعض کتابیں ایسی بھی ہونی چاہیے اور اس کتاب کا داخل نصاب کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو دقیق مباحث طالب علم اس کا بھی عادی ہو جائے۔ لہٰذا اس کتاب پر یہ اعتراض کہ یہ کتاب اصول فقہ کی ہے اور اس میں جو مقاصد کے علاوہ جو بحثیں ہیں اس میں وقت ضائع کیا گیا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ مقاصد جو ہے وہ طلباء کے ذہن میں ہے پہلے سے۔ اس سے پہلے آسان اصول فقہ اور اس طرح اصول شاشی، پھر نور الانوار، اس کے بعد حسامی اور اصول فقہ کے جو مباحث وہ دیگر کتابوں میں بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کتاب میں مقصد یہ ہے کہ ان مباحث کو دقت کے ساتھ طالب علم پڑھے اور اس پہ جتنے بھی اعتراضات ہیں اس کا عادی بن جائے۔ تو آج کا جو سبق ہے ایک بہت زبردست نمونہ ہے اور اس میں یہ بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اعتراضات کے ضمن میں بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہمارا یہ مسئلہ حل ہوگا کہ ہم یعنی کس کو فقیہ کہیں گے، مجتہد کس کو کہیں گے۔ تو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ یہ اعتراض خاص تناظر میں کیا ہے کہ یہ فقہ کی تعریف پر یہ اعتراض ہوتا ہے، لیکن در حقیقت اس بیس میں یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ کتنے مسائل کے عالم کو فقیہ کہیں گے اور مجتہد کس کو کہتے ہیں۔ تو اس سبق کے ضمن میں یہ مسئلہ بھی ہمارا حل ہو جائے گا۔ تو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تعریف فقہ کی تعریف العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ، تو اس تعریف میں ایک کمزوری یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ تمام مسائل کا علم ضروری ہے یا بعض مسائل کا علم ضروری ہے۔ تو اوپر تو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طرف سے تو یہی بتایا کہ علم تو تمام یعنی علوم کا کے جاننے کا نام ہے، تمام احکام شریعہ کے جاننے کا نام فقہ ہے، لہذا بعض کا نام علم نہیں ہے۔ لیکن اس تعریف پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہاں انہوں نے کل کو متعین نہیں کیا، بعض کو بھی متعین نہیں کیا، اور اگر وہ کل ہے تو پھر اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے، اس لیے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ اعتراضات کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اب الاحکام کا لفظ ہے، اس میں یہ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس سے کل مراد ہو، اور اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ اس میں کل واحد مراد ہو۔ تھوڑا سا اس میں فرق ہے، ایک کل مجموعی ہے اور ایک کل افرادی ہے۔ تو آپ نے کون سا مراد لینا ہے؟ تو کل میں بھی گویا اندر 2 احتمالات ہیں۔ کل جو احتمالات ہیں وہ 4 بنتے ہیں، یعنی یا کل واحد مراد، کل احکام مراد ہے، یا کل واحد مراد ہے، یا بعض مراد ہے، یا تحیع مراد ہے۔ اور اس پر ان چاروں پر مصنف کی طرف سے اعتراضات ہیں، لیکن اس کے ضمن میں کچھ اور اقسام بھی ہے۔ بہرحال کل کی 2 قسمیں بیان کی، ایک کل سے تمام مراد ہو تو یہ بھی مراد نہیں لے سکتے۔ تمام مطلب یہ ہے کہ قیامت تک جتنے بھی احکامات ہو ان سب کا علم مجتہد کو ہو، اس سب کا علم فقیہ کو ہو۔ تو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے کہ یہ بھی نہیں مراد لے سکتے، کیونکہ حوادث متناہی نہیں ہے، یعنی ابھی تک روز بروز نئے نئے مسائل پیدا ہوتے جاتے ہیں، احکامات نئے نئے وجود میں آتے ہیں۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کیسے نئے نئے مسائل وجود میں آتے ہیں، بینک کے مسائل ہیں، ایزی پیسہ کے مسائل ہیں، اور اسی طرح ڈاکٹری کے جدید مسائل ہیں۔ جتنا بھی زمانہ جدید ہوتا جاتا ہے، اسی طرح فون پر طلاق کا مسئلہ ہے، اسی طرح موبائل میسج کے ذریعے سے طلاق کے مسائل ہیں۔ تو بہت زیادہ مسائل نئے پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔
تو کیسے ہم کہیں گے کہ مجتہد کے لیے تمام احکامات کا ضروری ہے؟ تو بہت سارے مسائل آئندہ پیدا ہوں گے. تو ایک مجتہد ہے وہ 34 صدی میں ہے، ابھی وہ بہت سارے مسائل جو آئندہ پیدا ہوں گے اس کا معلوم نہیں ہے. تو کیسے ہم یہ معنی مراد لے سکتے ہیں؟ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے ضابطہ ہو، قاعدہ ہو، اور وہ قاعدہ اس کو معلوم ہو، تو لہٰذا اس میں تمام مسائل آ جاتے ہیں. تو فرماتے کہ ایسا کوئی ضابطہ نہیں ہے جو تمام احکامات کو جمع کرے. اور واقعی ایسا ہے، یعنی جس طرح کے احکامات اور مسائل نئے وجود میں آتے ہیں اس طرح ضابطے بھی نئے وجود میں آتے ہیں، قواعد بھی نئے وجود میں آتے ہیں. تو اس کو پہلی صورت کو اس طرح رد کیا. دوسری صورت کو کہ کل واحد مراد ہے، یعنی مطلب قیامت تک کے تمام مسائل مراد نہیں ہیں، اس وقت تک جتنے بھی مسائل وجود میں آ چکے ہیں ان میں سے ہر ایک کا علم اس کو ہو. تو اس صورت کو بھی رد کر رہے ہیں. علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ اس صورت کو بھی رد کر رہے ہیں کہ اب تک جو مسائل آئے ہیں اور وہ تمام مسائل مجتہد کے لیے بھی معلوم ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ نمبر ایک تو اس وجہ سے اس کو رد کر رہے کہ لا ادری وجود میں ہے، یعنی ابھی تک جتنے بھی علماء کرام گزرے ہیں ان سے لا ادری وجود میں آیا ہے، لا ادری ان سے ثابت ہے. جیسے امام مالک رحمۃ اللہ سے بہت سارے مسائل کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا لا ادری. اس پر تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ ایک مجتہد تھے، لیکن ان سے لا ادری وجود میں آئے. بہت سارے مسائل میں انہوں نے کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے. تو اگر تمام مسائل کا علم مجتہد کے لیے ضروری ہے تو پھر وہ مجتہد نہیں ہوا. اور اس طرح تو تقریباً تمام علماء کرام سے لا ادری ثابت ہے، تو پھر تو تمام فقیہ اور فقہ کی تعریف سے خارج ہو جائیں گے. تو دوسرے احتمال کو بھی رد کر دیا. تیسرا احتمال یہ ہے کہ آپ بعض مراد لیں، اور پھر بعض سے مراد بعض معین مراد لیں، جیسے نصف مسائل کا ضروری ہے، تو یہ بھی مراد نہیں لے سکتے ہیں، کیونکہ جب کل مسائل معلوم نہیں ہے تو اس کا نصف بھی معلوم نہیں ہوگا. اسی طرح بعض کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم اکثر مراد لیں، تو اکثر بھی مراد نہیں لے سکتے، کیونکہ جب کل معلوم نہیں ہے تو اس کا اکثر بھی معلوم نہیں ہو سکتا، اس کا نصف بھی معلوم نہیں ہو سکتا، اس کا ثلث بھی معلوم نہیں ہو سکتا. تیسری صورت یہ ہے کہ چوتھی صورت یہ ہے کہ آپ تہیع مراد لیں. تہیع کا مطلب یہ ہے کہ ایک مجتہد میں وہ تیار ہے، اس کے پاس تیاری مکمل ہے، یعنی وہ اجتہاد کے جتنے بھی آلات ہیں اور اجتہاد کے جتنے بھی شرائط ہیں اور اجتہاد کے لیے جتنے بھی ضروری علوم ہیں وہ اور ملکہ ہے وہ سب اس میں موجود ہے اور وہ تیار ہے. اب تک جتنے بھی مسائل ہیں اس کا علم بھی ان کو ہے، اور آئندہ کے لیے بھی وہ تیار ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آئے گا تو اس کو آسانی سے حل کر لے گا. عام طور پر مجتہد ہوتے بھی اس طرح ہے کہ مجتہد میں اجتہاد کے آلات مکمل ہوتے ہیں، جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کو غور کر کے وہ اس میں حکم لگا لیتا ہے. تو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ سے اس پر بھی رد کرتے ہیں کہ تمام مسائل کے لیے تیار ہونا والا معنی یہ بھی مراد نہیں لے سکتے، کیونکہ تہیع کیا کہ پھر دو قسم، ایک تہیع بعید ہے اور ایک تہیع قریب ہے. تہیع بعید اس کو کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی اس کو اس چیز کا علم آ جائے. مثلا ایک مسئلہ ہے وہ 2000 میں اس کو پیش آیا، تو اب آئندہ کے لیے وہ 2020 میں بھی اس کو حکم وہ تیار ہے 2020 میں غور و فکر کر کے اس کا مسئلے کا جواب نکال سکتا ہے. تہیع بعید اس کو کہتے ہیں، یعنی کبھی بھی وہ اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے. تو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تہیع ہے یہ تو غیر فقیہ کو بھی حاصل ہوتا ہے. ایک شخص ہے وہ بالکل نابالغ ہے، چھوٹا بچہ ہے، وہ ایک مسئلہ معلوم نہیں کر سکتا ہے، آئندہ یہ اس بات کا احتمال ہے کہ 40 سال کے بعد اس مسئلے کو حل کر لے گا، تو اب تو ہم اس کو فقیہ نہیں کہہ سکیں گے اس معنی کے اعتبار سے کہ آئندہ اس کو یہ تہیع حاصل ہوگا. ظاہر ہے یہ معنی مراد نہیں لے سکتے، تہیع بعید کا معنی مراد نہیں لے سکتے. لیکن اگر آپ تہیع قریب مراد لے لیں، مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو ابھی حاصل ہے اور جب بھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو وہ اس کو حل کر لے گا. تو اس کو اس طریقے سے رد کیا ہے کہ جو قریب ہے وہ مجہول ہے اور وہ منضبط نہیں ہے. منضبط کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ فلاں آدمی کو تہیع قریب حاصل ہے اور اس کی وجہ سے وہ تمام مسائل کو حل کر لے گا، یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے. تو بہرحال یہ کوئی پیمانہ اجتہاد معنوی چیز ہے اور فقاہت یہ معنوی چیز ہے، کسی شخص کا فقیہ ہونا معنوی چیز ہے اور متبحر ہونا معنوی چیز ہے. آدمی کا فیصلہ کرنا یہ بڑا مشکل ہے. اور آپ تو تعریف ذکر کر رہے تو اب تعریف کو کسی شخصیات پر منطبق کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے.
آگے اسی قریب جو تحیّع قریب ہے اس کا معنی بیان کر کے اس کو رد کر رہے کہ نہ یہ معنی مراد لے سکتے کہ وہ اجتہاد کے ذریعے سے تمام مسائل کا علم معلوم کر لے، کیونکہ وجہ کیا ہے، اپنے زمانے کے علماء مجتہد تھے، مانے وہ یعنی ان کی شخصیت تمام حضرات نے مان لی تھی کہ وہ مجتہد تھے، لیکن اپنی زندگی میں ان کو بعض مسائل کا علم معلوم نہیں ہوا تھا، ان کے لیے آسان نہیں ہوا تھا. جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے منقول ہے کہ ان کو دہر کا معنی معلوم نہیں تھا، یعنی دہر کا معنی تو معلوم تھا، دہر زمانے کو کہتے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اس کے لیے بہت کوشش کی کہ جب دہر کا لفظ بولا جائے گا تو اس کا اطلاق کتنے زمانے پر ہوگا. مثلا کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے، انت طالق بعد الدہر، تو اب بعد دہر اس کو طلاق ہے، تو دہر کتنے زمانے کو ہم کہتے ہیں؟ شہر تو معین ہے، سنہ معین ہے، دن معین ہے، ہفتہ معین ہے، لیکن دہر معین نہیں ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اس کے لیے بہت کوشش کی کہ دہر کا معنی منضبط ہو جائے، لیکن پوری زندگی میں اس کا انہوں نے حل نہیں بیان کیا. یہاں یہ ضمن میں یاد رہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو دہر کا معنی معلوم نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دہر کا معنی کسی اور کو معلوم تھا، یا جو اشکال ان کو تھا وہ اشکال کسی اور نے حل کر دیا ہے. لیکن یہ مثال کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کا معنی معلوم نہیں کیا تھا. دوسری بات، یعنی اگر آپ کہیں کہ اجتہاد مراد ہے اور اجتہاد اس کے حالات اس میں مکمل ہوں تو اجتہاد میں تو غلطی بھی ہو سکتی ہے. اور تیسرا اس طریقے سے اس کو رد کر رہے ہیں کہ بعض حوادث کا تو اجتہاد کی اس میں گنجائش بھی نہیں ہوتی ہے، اجتہاد اس میں صرف چلتا نہیں ہے. چوتھا اس طریقے سے اس کو رد کر رہے ہیں کہ ٹھیک اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ والا معنی مراد ہے، تو تعریفات میں یہ بات مناسب نہیں ہے کہ ہم تعریف میں کیفیت اور ملکات وغیرہ کا ذکر کریں اور تحیّع مخصوص اس سے مراد لے لیں، کیونکہ لفظ کی اس پر دلالت موجود نہیں ہے. لہٰذا افراد کو اور مسائل کی تعداد کو ذکر کرنا چاہیے کہ جس میں اور وہ مقرر چیزیں ہوں، وہ یعنی ملکہ یا استعداد یا ہیئت یا حالت جو شخص مانوی چیزیں ہوتی ہیں اس کو تعریفات میں ذکر نہیں کرنا چاہیے. اس سبق میں آپ نے حکم کی جو فقہ کی تعریف پر علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ کا اعتراض تھا، وہ علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ کے الفاظ میں آپ نے ملاحظہ کر دیا. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس کو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ کے الفاظ میں بیان کریں گے، اور پھر اگر تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ اس اعتراض کا کوئی جواب دیتے تو اس کو بھی ہم ذکر کریں گے.